اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا۔ ناظرین کرام سلام علیکم، میں آپ کی خدمت میں الہی گھرانے کے عنوان سے تیسرا درس لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ گزشتہ بیان کی روشنی میں آج ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ گھر اور گھرانے کی بنیادوں کو مستحکم بنانے کے طریقے کیا ہیں۔ قرآن کریم کی روشنی میں گھر اس لیے بنتا ہے تاکہ محبت اور سکون کی فضا قائم ہو سکے اور میاں اور بیوی مل کے اپنی زندگی اور اپنی حیات کے مقصد کو حاصل کر سکیں۔ لیکن ہماری زندگی میں اختلاف ہوتے ہیں، مشکلات پیش آتی ہیں، لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کیا جائے کہ ہمارے گھر کی بنیادیں مضبوط رہیں اور مستحکم رہیں۔ اس کے لیے چند باتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر کی بنیاد کو مستحکم بنانے کے دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ مشترک وظیفہ اور مشترکہ ذمہ داری ہے، یعنی میاں اور بیوی، شوہر اور شریک حیات دونوں کو ان باتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم انہی مشترکہ باتوں کی طرف جس پہ میاں اور بیوی دونوں کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ہم ان باتوں کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلی چیز جس کی بنیاد پر ہمارے گھر کی بنیاد مستحکم ہوگی وہ ہماری سوچ ہے، فکر ہے۔ سب سے بڑی چیز انسان کی زندگی میں یہ ہے کہ وہ سوچتا کیسا ہے، کہیں نگیٹو تو نہیں سوچتا۔ اپنی فکر کو مثبت اور پازیٹیو کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنی فکر کو پازیٹیو بنایا، مثبت بنا لیا، تو ہماری زندگی سکون اور محبت کی زندگی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریون کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ راستے میں ایک گدھا مرا ہوا ہے اور مر کے سڑ گیا ہے۔ تو آپ کے حواریون میں سے، آپ کے چاہنے والوں میں سے ہر ایک نے کچھ نہ کچھ الفاظ کہے۔ کسی نے اپنی ناک پکڑ لی، کہا اس سے بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے، اور کسی نے کچھ کہا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اس کے دانت کتنے سفید ہیں، آپ غور کریے۔ سارے لوگوں نے اس کی گندگی کے اوپر انگلی رکھی، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے ہاں پائے جانے والی اچھائی پہ، اسے کہتے ہیں پازیٹیو اور مثبت فکر۔ ہم بھی اگر اپنی فیملی میں بیوی شوہر کی اچھائیوں کو دیکھے اور میاں بیوی کی اچھائیوں کو دیکھے تو محبت اور سکون کی فضا قائم ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے کے عیب کو دیکھنے کے بجائے انسان اپنے عیب کو دیکھے، اپنی کمیوں کو دیکھے۔ بس پہلی چیز فکر پازیٹیو ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عیب کو دیکھنا ہے نا، کمیوں کو دیکھنا ہے، تو دوسروں کی کمیوں اور عیب کو دیکھنے سے پہلے دونوں میاں اور بیوی ہر ایک اپنے عیب اور اپنے کمیوں کو دیکھے تو بھی محبت اور سکون کی فضا قائم ہوگی۔ راوی اصعمی ہیں، اس روایت کو نقل کروں تو زندگی میں بہت مفید ہوگا۔ اصعمی کا بیان ہے کہ میں صحرا، بیابان، جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ میں ایک فیملی کا مہمان ہوا
جس فیملی کے یہاں مہمان ہوا دیکھا کہ وہاں کی خاتون عورت نہایت خوبصورت ہے، جس سے خوبصورت میں نے کوئی خاتون نہ دیکھا تھا۔ تو اسمی کہتے ہیں کہ جب میں نے اتنی خوبصورت عورت کو دیکھا اور ایک خاتون کو دیکھا تو مجھے اشتیاق ہوا کہ میں دیکھوں کہ اس کا میاں کیسا ہے۔ جو خاتون اتنی خوبصورت ہو اس کے شوہر کو بھی بہت زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ اس روایت کو مکمل کرنے سے پہلے نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پڑھتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا الایمان نصفان نصف فی الصبر و نصف فی الشکر، ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا حصہ صبر میں ہے اور آدھا حصہ شکر کرنے میں بچتا ہے۔ اب اسعمی کہتے ہیں کہ خاتون نہایت خوبصورت تھی، میں نے جاننا چاہا کہ اس کے شوہر کو دیکھوں کہ اس کا شوہر کیسا ہے۔ تو اسعمی اس خاتون سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا میاں اور تمہارا شوہر کہاں ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ کسی کام سے گیا ہوا ہے۔ اب یہ شخص اسعمی بیٹھ کے انتظار کرنے لگا، جب آیا اس کا شوہر تو دیکھا کہ نہایت بدصورت ہے۔ اسعمی کہتے ہیں میں نے اس سے بدصورت شخص دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب اسعمی کے ذہن میں سوال یہ اٹھا کہ اتنی خوبصورت خاتون نے اتنے بدصورت انسان سے کیسے شادی کر لی۔ اسعمی اس خاتون سے کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ جب یہ تمہارے پاس رشتہ لے کر آیا تھا تو تم نے ہاں کیوں کہہ دیا اتنے بدصورت انسان کو؟ یہ ہماری زندگی میں بہت پیش آتا ہے۔ تو وہ خاتون کہتی کیا تم نے اللہ کے نبی کے اس حدیث کو نہیں سنا جس میں نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا حصہ صبر کرنے میں ہے اور آدھا حصہ شکر کرنے میں ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ جب میں شیشے اور آئینے کے سامنے جا کر اپنے کو دیکھتی ہوں تو میں اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اے میرے اللہ تیرا شکریہ، ایک گندے پانی سے تو نے مجھے اتنا خوبصورت بنا دیا۔ یہ میں شکر کر کے اپنے آدھے ایمان کو بچاتی ہوں۔ اور جب اپنے شوہر کو دیکھتی ہوں کہ میرا شوہر اتنا خوبصورت نہیں ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف پہ صبر کرتی ہوں۔ تو ادھر شکر کر کے آدھا ایمان بچاتی ہوں اور اپنے شوہر کو دیکھ کے جو تکلیف ہوتی ہے اس پہ صبر کر کے اپنا آدھا ایمان بچاتی ہوں۔ اس طرح سے اپنے مکمل ایمان کا تحفظ کرتی ہوں۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی ایسا تو ہے نہیں کہ جب ہم شادی کر رہے تھے تو کیا ہم نے کیا چیز دیکھا، ایسا تو ہے نہیں کہ شوہر میں صرف اور صرف اچھائی ہو، کوئی کمی نہ ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف اور صرف کمی ہو اور کوئی اچھائی نہ ہو۔ ایسے ہی شریک حیات میں اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے اندر پائی جانے والی اچھائیوں کو دیکھ کر شکر کریں خدا کا تو ایسے آدھا ایمان بچتا ہے، اور ایک دوسروں کی کمیوں کو دیکھ کر صبر کر لیں تو آدھا دوسرا ایمان بچ جائے گا۔ اس طرح سے صبر اور شکر کے ذریعے سے مکمل ایمان کو بچایا جا سکتا ہے۔ بس پہلی چیز اپنی فکر کو پازیٹیو کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں کے عیب کو دیکھنے کے بجائے انسان اپنی کمیوں کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اسی لیے مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کن کن نحلہ، اے لوگو شہد کی مکھی بن جاؤ۔ دیکھیے مکھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے شہد کی مکھی اور ایک یہی عام مکھی جو ہمارے پاس ہوتی ہے۔ شہد کی مکھی پھول پہ، پھلواری پہ، پودے پہ، ہریالی پہ بیٹھتی ہے اور اس میں پائے جانے والے کمال کو چوس لیتی ہے، لیکن یہ جو نارمل مکھی ہے یہ غلاظت اور گندگی کے اوپر بیٹھتی ہے۔ مولا کیا کہنا چاہتے ہیں کہ شہد کی مکھی بنو، یعنی ایک دوسروں کے اچھائیوں کو دیکھا کرو اور اچھائیوں کو لے لو، ان کے عیوب اور ان کی کمیوں کی طرف نہ جاؤ۔ مولا نے فرمایا کہ دیکھو شہد کی مکھی میں تین خاصیت پائی جاتی۔ ایک، اذا اکلت اکلت طیباً، شہد کی مکھی طیب و طاہر چیز کھاتی ہے، اس کا انپٹ پاک و پاکیزہ ہے۔ قرآن نے انبیاء و مرسلین سے کہا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پہلے انبیاء و مرسلین کو پاک و پاکیزہ غذا کھلائی ہے، پھر کہا ہے عمل صالح۔ پس شہد کی مکھی پاک و پاکیزہ چیز کھاتی ہے، غلاظت پہ نہیں بیٹھتی ہے۔
کہا تم شہد کی مکھی بنو، تمہارا ان پٹ اچھا ہونا چاہیے، جب ان پٹ اچھا ہوگا تو آؤٹ پٹ بھی اچھا ہوگا۔ مولا نے کہا اذا وضعت طیباً، دیکھو شہد کی مکھی کا جب ان پٹ اچھا ہے تو اس کا آؤٹ پٹ بھی طیب و طاہر ہے، شہد دیتی ہے، جس کے لیے قرآن نے کہا فیہ شفاء للناس، اس میں بشریت انسانیت کو فائدہ ہے۔ اگر ہمارا ان پٹ اچھا رہا، ہمارا دل طیب و طاہر رہے، ہماری سوچ اور فکر اچھی رہی نا، تو ہم بشریت، سماج اور معاشرے اور اپنے گھر اور گھرانے کے لیے مفید بن سکیں گے۔ اور تیسری بات مولا نے شہد کی مکھی کے لیے کہا کہ دیکھو تم شہد کی مکھی بننا، اذا وقعت علی عود لم تکثروا، شہد کی مکھی پھول پر بیٹھ کے پھول سے رس چوس کے اڑ جاتی ہے، مگر آپ نے کیا دیکھا ہے کہ شہد کی مکھی کیا پھول کو صدمہ پہنچاتی ہے، کیا پھول کو نقصان پہنچاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے حدیث میں یہ آیا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل الخیر او لیسکت، جو انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ جو قیامت پر ایمان رکھتا اور اللہ پر، اسے چاہیے کہ اگر زبان کھلے نا تو خیر نکلنا چاہیے، وگرنہ ایسے انسان کو خاموش رہنا چاہیے۔ بس اگر میاں بیوی نے ان باتوں کے اوپر عمل کیا، پہلی چیز پازیٹیو سوچا جائے، نگیٹیو سوچنا بند کیا جائے۔ دوسری بات، دوسروں کے عیب کو دیکھنے کے بجائے انسان اپنے عیب کو دیکھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھ کر اللہ کا شکریہ ادا کرے اور برائیوں کو دیکھ کر، کمیوں کو دیکھ کر صبر کرے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو انشاءاللہ ہماری زندگی محبت اور سکون سے سرشار ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔